تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے۔ کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتہ ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں، رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی حجرے میں حضور دفن ہیں۔ تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں، حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی، حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہے، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی یا وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی۔ پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں۔ چابی دے دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب، پھر حجرہ بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی۔ اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے، میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے، میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے۔ جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ کتابیں بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں، اردو کی، چھپی نہیں ہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا۔ نادان ظالم، کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو، کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا،
ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے، ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا۔ یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ صحابہ رسول کو کہتے ہیں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ، یہ مذاق ہو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رسول کے پاس جب بیٹھو تو راعینا مت کہنا۔ پھر اللہ خود ادب بھی سکھاتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے، اے رسول نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر کہنے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ واسمعوا، غور سے تو سنو۔ حضور کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو کلمہ کہا جائے وہ سنو۔ اب پھر جانتے ہو صحابہ کرام ایسا سنتے تھے، ایسا سنتے تھے حضور کی باتوں کو، اور نقل ایسا کیا ہے حدیثوں میں، ایک حرف بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو صحابہ کہتے یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر حرف بدل گیا، لفظ بدل گیا تو صحابہ کہتے یہ حدیث نہیں ہے، لفظ بدلاؤ۔ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف ہے، صحابہ اس کو سنتے تھے اور اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس دربار عالی جاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہاں لوگ بڑے بھائی کی طرح، کبھی مر کر مٹی میں ملنے کی طرح، نعوذ باللہ، ان کے علم کو کسی اور سے، جانوروں سے تشبیہ دیں۔ ہمیں بولنے میں بھی دقت ہوتی، ایکسپلین کرنے میں بھی جو ظالموں نے کہا ہے وہ دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پھر اس کی تعویل کی جا رہی ہو۔ اللہ ایسے برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، انہوں نے کہیں ایک شبہ والا لفظ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے، نہیں سکتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی عقلیں دنگ ہیں اور حیران ہیں، اور کہا بارگاہ مصطفیٰ میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے عاشق رسول کی زبان۔ اور ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا باپ اچھا، میری ماں اچھی، میرا استاد اچھا، میرا پیر اچھا، کہتے تو ہوں گے نا، آپ تو یہ کہتے ہوں گے فلاں پیر بہت اچھا، فلاں ولی بہت اچھا، فلاں استاد بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے بتایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ تم جس کو دنیا میں سب سے اچھا سمجھتے ہو سمجھ کر کے چلو، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی بہت اونچائی پر پہنچا ہے، بہت بلندی پہ پہنچا ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جس کو بھی تم سمجھتے ہو سب سے اونچا ہے یہ آدمی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اب دیکھو مقام و مرتبہ کیسے ہوتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ افضل کون ہے؟ خلق کا مطلب مخلوق، یہ ساری مخلوق سے افضل کون ہے؟ اولیاء کرام، اولیاء کرام افضل ہے۔ اولیاء کرام سے افضل کون ہے؟
انبیاء کرام رسولان اعظام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف کرنے والوں کے قلم سوکھ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، اوراق بھر گئے، لیکن کما حقہ ان کی تعریف نہ کی جا سکی۔ اور اسی لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا صاحب الجمال یعنی اے خوبصورتی کے بادشاہ، و یا سید البشر اور انسانوں کے آقا، اے خوبصورتی کے بادشاہ اور انسانوں کے، ساری انسانیت کے آقا، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکدار چہرے سے ہی چاند کو روشنی مل رہی ہے، چاند کو جو چمک مل رہی ہے وہ آپ کے حسین چہرے سے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جیسے حق ہے، آپ کا جیسا حق ہے ویسے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اخیر میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو حبیب کائنات وہ آپ کا ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مقام ہے تو اے رسول مختار وہ آپ کا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا تھا آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، یعنی میں نے پوری کائنات کے چکر لگا لیے اور بہت اچھے اچھوں کو بھی دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جبرائیل امین آفاق ہا دیدہ